السلام علیکم جی، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں احتشام جاوید آبان۔ بہت شکریہ ایس ایم ٹی وی اس نشست کے لیے۔ ہمارے پچھلے پروگرامز کا فیڈ بیک بہت کمال ہے، اور آج ہمارے پاس آپ لوگوں کے پوچھے ہوئے کچھ سوالات ہیں، اور میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ پتھر موڈز چینج کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے، میرے بہترین دوست، میرے استاد، اور میں جہاں کہیں بھی مسائل سمجھ نہ آ رہے ہوں تو میں ان سے معاونت ضرور لیتا ہوں۔ ناصر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، میرا کوشچن ہے، کچھ دوستوں نے اس حوالے سے پوچھا ہے کہ پتھر جب آپ کیری کرتے ہیں تو پتھر آپ کی باڈی سے تو ٹچ نہیں کر رہا ہوتا، پھر یہ پتھر کس طرح کام کرتے ہیں؟ میں چاہوں گا آپ پلیز ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اس بارے میں انفارم کریں۔ ایکچولی میرے بھائی بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی میٹر ہے، یا میں بلکہ بات اس بات سے شروع کروں گا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ بے شک۔ اور دنیا میں جتنے بھی میٹر ہیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں، ان کا ایک دوسرے پر اثر ہوتا ہے۔ چاہے آپ کسی پہاڑ پہ چلے جائیں، پہاڑ کا آپ پہ اثر ہوگا، ٹھنڈے علاقے پہ چلے جائیں ٹھنڈے علاقے کا ہوگا، گرم علاقے میں چلے جائیں گرم علاقے کا ہوگا، تو وہ سارے جو موڈ سوئنگز ہیں یہ ساری چیزیں اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ بیمار ہو جائے تو اس کا موڈ سوئنگ اور ہو جاتا ہے، شفا میں ہو تو اس کا موڈ سوئنگ اور ہوتا ہے۔ تو اب جہاں تک پتھروں کی بات ہے تو جیم تھراپی یا پتھروں کے یا جو پتھروں کے جو خواص ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، ان کے تھرو آج کل جتنا بھی کیور ہے پوری باڈی کے جتنے بھی آرگنس ہیں باڈی کا، وہ اس پہ آج کل ہو رہا ہے، کافی عرصے سے ہو رہا ہے بلکہ۔ اور اس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو مین چیز ہے کہ پتھر جو ہیں وہ ہر ایک مثلا سولر سسٹم میں ہر ایک پلانٹ کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے۔ اب یہ بات جو پلانٹ کی ہے، انٹر لنکڈ کی، ایسٹرولوجی کی، اسٹرونومی کی، اگر جن کو نہیں پتہ تو پھر ان کے لیے تو پروگرام دیکھنا ہی فضول ہے۔ اگر ان کا یقین اعتقاد اس حد، یہ اللہ کی کریشن ہے۔ اصل میں ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کریں۔ ہم کہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری کریشن سے کائنات کی ساخت پر غور کرو، اس کے غور کرنے کے بعد وہ اصل عبادت ہے، یعنی کہ وہ آپ ہدایت کی طرف آئیں گے اور پھر اللہ کی بات مانیں گے، کسی اور اس کی کریشن کی نہیں مانیں گے۔ تو پتھروں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے ہر پلانٹ سے ایفیلیٹڈ ہے ہر پتھر، اور اس لحاظ سے جو اس پلانٹ کی جو ریز ہیں اس پتھر میں ہیں، یعنی کہ زمین پر ان تمام میٹیریل موجود ہے جو سولر سسٹم میں جتنی بھی پلانٹس ہیں ان کے، وہ اس کا ایک ایک کوٹا زمین میں موجود ہے۔ تو اب ہر جو جیم ہے اس کا کوئی نہ کوئی رول ہے کسی نہ کسی باڈی آرگن کے ساتھ، کہ سب سے پہلے وہ ایک پتھر ہے، فرض کریں کہ وہ بلڈ بناتا ہے، دوسرا چائل کو، تیسرا فلیش کو، پھر بونز کو، اس طرح بون میرو کو، یہ سارے ان کے فنکشنز ہیں ہر پلانٹ کے ایک علیحدہ۔ جس طرح آپ کسی ادارے میں جائیں گے، ایڈمن آفیسر کے علیحدہ فنکشن ہے، فائنانس مینیجر والے اس کے علیحدہ فنکشن ہے، باقی جو فیلڈ میں ہیں ان کے علیحدہ، تو ہر ایک کا اپنے ایک ڈیزگنیشن، ایک فنکشن ہے دنیا میں ہر ایک کام کا۔ بے مقصد اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی نہیں بنائی، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی کریشن سے اس کو پہچانا جائے، کریٹر کو پہچانا جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھائی اس کریشن کی ہم پوجا شروع کر دیں اور جو کریٹر ہے اس کو بھول جائیں، تو اس کی جو ول ہے اصل میں اس کی ول ہی اس میں نہ ہو اپنی کریشن کو کوئی فائدہ دینے کی، نقصان دینے کی، تو اس میں پھر وہ اللہ تعالیٰ بیچ میں سے ہٹ جائے، اور جو اس کا ہمارا ایڈورسری ہے ابلیس یا اس کے جن و انس، وہ امپلائی ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا فائدہ نہیں نقصان ہے۔ تو اصل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی جو کریٹر ہے اس کو پہچانا جائے اور اس سے مدد لی جائے اس کی کریشن کے تھرو، تو پھر بات بنتی ہے۔ اگر اس کی کریشن کے تھرو ابلیس سے مدد لی جائے جس نے مچھر کا پر بھی نہیں بنایا، تو وہ ہے بھی ایڈورسری اصل، تو پھر وہ بندہ کہاں جائے گا؟ بہت خوبصورت سوال ہے جی۔ ایک اور دوست کا میرا سوال ہے جی، حالانکہ ہم پہلے پروگرام سے آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور میں نے پہلی ایپیسوڈ میں آپ کو کہا تھا کہ دین سائنس ہے، خدا رہا اس کو سائنس کے طور پہ لے کے چلیں۔ ہمارا کلمی ہے کہ جہاں ہمیں مذہب کی ضرورت ہوتی ہے ہم وہاں مذہب کو نہیں لے کے آتے، اور جہاں مذہب کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اس کو ایز اے علم لے کے چلیں، اس کو ایز اے سائنس لے کے چلیں۔ کچھ دوستوں کا سوال ہے جی
کہ کیا یہ جو پتھر سٹون تھراپی آپ کروا رہے ہیں اس کا کہیں سٹون اسلام سے تو ٹکراؤ نہیں آ رہا؟ بھائی میرے اسلام سے تو تب ٹکراؤ آئے نا جب یہ اللہ کی کریشن نہ ہو. جب اللہ کی کریشن ہے تو اس کے ہمیں دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا, چیزوں کے میٹر کے نام بتائے گئے, بلکہ ان کے اوصاف بھی بتائے گئے. فرشتوں تو یہی تھے نا کہ یہ کیا ہے, یہ آئرن ہے, اس کے کیا خواص ہیں, اس کا کیمیکل فارمولا کیا ہے, اس کی فزیکل کریکٹرسٹکس کیا ہے, یہ چیزیں سکھائی تھی نا. تو بھائی یہ ساری وہی تو چیزیں ہیں. ابھی ایلوپیتھی ہے, اس کے علیحدہ فنکشن ہے, ہومیوپیتھی کے علیحدہ فنکشن ہے, یہ اس کے بہت خالص ہیں کیونکہ اس میں آپ ملاوٹ نہیں کر سکتے. ایسے بے شک بے شک. ہیں جی, میں چاہوں گا ذرا کیمرہ پہ آپ تھوڑا ہاتھ دکھا دیجیے گا اور اپنی فیلنگ بتائیے گا کہ آپ نے سٹون تھراپی سے کیا کیا فائدہ لیا. آپ ذرا دونوں ہاتھ دکھائیں. ناصر صاحب ہمارے ریگولر یوزر ہیں جی, اور ماشاءاللہ اس علم پہ بہت زبردست گرفت رکھتے ہیں. میں نے کہا میں جہاں پھنستا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں, تو انہی سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سر آپ نے کیا کیا ریزلٹس لیے سٹون تھراپی سے؟ جیسے کہ آپ میری صورت سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کوئی 5, 10, 15, 25 سال کا نہیں ہوں, 35 سال کا بھی نہیں ہوں, بلکہ 58 ہو چکی ہے میری ایج. تو یہ میں نے تو آپ سے تو تقریباً کچھ سال پہلے ہی لیے ہوں گے. تو یہ ان چیزوں سے میں کافی پہلے کا منسلک ہوں, اور جس پیریڈ سے میں گزر رہا ہوں, جس ٹرانزسٹری پیریڈ ہے, تو اس ٹرانزیشن میں نے یہ جو ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ اپنے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے. کیونکہ اور بھی میٹا فزیکل میں دیکھیں, ایک 2 چیزیں ہیں دنیا میں, ایک پازیٹیوٹی, ایک نیگیٹیوٹی. پازیٹیوٹی ہم جو ہے اللہ سے منسوب کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی ابلیس سے منسوب کرتے ہیں. اس کا جس طرح اللہ کا ایک نظام ہے اس زندہ میں بھی, اور جب ہم مر جائیں گے تب بھی. ابلیس کا تو اس دنیا میں ہی ہے, میٹیریل تک ہے. اس کی بھی آگے جنات, انسان, چیلے چانٹے سارے اس کے اولیاء ہیں. وہ جو ولی ہیں اللہ کے, وہ اندھیرے سے روشنی کی طرف بلاتے ہیں. اور جو ولی ہیں شیاطین کے, وہ روشنی سے اندھیرے کی طرف بلاتے ہیں. یہ فنکشن ہے اپنا اپنا پازیٹیوٹی کا اور نیگیٹیوٹی کا. تو اندھیرے میں رکھنا کا مطلب ہے, اندھیرے میں بلاتے ہیں تو اگنورنس کی طرف, جہالت کی طرف بلاتے ہیں, تاکہ وہ آئندہ جو انسان کی اپنی کریٹیوٹی ہے اس کو وہ ختم کر دے, اور ابلیس کا حکم من مانے, بلائنڈ فیتھ کر دے. تو دین میں تو یہ ہے کہ آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے کائنات کی ساخت پر. یہ وہ اللہ صرف ایک بات کا شکوہ کرتا ہے قرآن میں کہ آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کیونکہ غور و فکر کریں گے تو اللہ آپ کو ہدایت دے گا. کیونکہ جب آپ اس کو ٹائم دیں گے مخلصی سے, تو ہدایت اسی وقت ملتی ہے جو مخلصی سے اللہ کے اوپر غور و فکر کرے. ٹھیک ہے نا, ورنہ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھے مانو گے ویسے ہی, کہ تو ویسے تو میں ماننے والا نہیں ہوں, میں نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان, بہت خوبصورت بات. اور بھوک سے, خوف سے, ننگ سے, جان و مال کے نقصان سے, ہر قسم سے میں آزماؤں گا. اس کے بعد اگر کوئی میرے راستے پر ریلائے کرتا ہے, یعنی کہ نیگیٹو فورسز سے مدد نہیں لیتا, تو پھر اس کو سارے میں اس کے معاملات میرے پاس ہیں. بہت خوبصورت جواب جی, بہت خوبصورت جواب. آپ دوستوں سے میری ایک گزارش, پلیز اندھیرے سے نکلیے اور روشنی میں آئے. اور ہم کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے, یہ سائنس ہے, اس کو سمجھ کے استعمال کریں, کیونکہ اس میں اللہ نے خیر اور فلاح آپ کے لیے رکھی ہے. ابھی تک ہم نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی کہ جو دین کے منافی آئے. آپ تمام دوستوں کے فیڈ بیک اور سوالات کا بہت شکریہ. پلیز اپنی رائے سے ہمیں مطلع رکھیے, ٹھیک ہے. میں آپ کے سوالوں کا جواب کر رہا ہوں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور آپ کے کامنٹس کا مجھے اب بے صبری سے انتظار ہے. آج کی اس نشست میں آپ لوگوں کے, اور ناصر بھائی اسپیشلی آپ کی شرکت کا بہت بہت شکریہ. اللہ سونے دے والے.